नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत मुबारका में जो मैंने आपकी खिदमत में तिलावत की है अपना एक शाहाना और हाकिमाना मजमून बयान फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों को इस आयत मुबारका में एक दुआ सिखाई है कि अगर किसी शख्स से कोई गुनाह सरजद हो जाए तो वो शख्स ये दुआ पढ़े, अल्लाह तबारक व तआला इस दुआ की बरकत से उसके गुनाहों को माफ फरमाते हैं। और कुरान करीम और अहदीस मुबारका की रूह से इंसान को ये बात वाज़ेह तौर पर मालूम होती है कि जब भी कोई इंसान गुनाह करता है तो गुनाह करने की वजह से चार चीजें उसके गुनाह पर गवाह बन जाती हैं। नंबर एक, इंसान जिस जमीन के गोशा पर गुनाह करता है जमीन का वो हिस्सा उस पर गवाह बन जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, यौम इज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, क़यामत के दिन में ऐसा होगा कि जमीन अपनी तमाम खबरों को बयान करेगी। तफसीर मजहरी में काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत मुबारका की तफसीर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बयान फरमाई है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबे किराम रजी अल्लाह अन्हुम से इस आयत मुबारका की तफसीर ये बयान फरमाई। आपने फरमाया कि जो लोग जमीन की पुश्त पर गुनाह करते हैं तो क़यामत के दिन ये जमीन उनके खिलाफ गवाही देगी। आज के दौर में इसको अगर समझना हो तो हम यूं समझ सकते हैं कि देखिए, इंसान गुफ्तगू करता है तो गुफ्तगू आप ऑडियो डिवाइस में रिकॉर्ड कर लेते हैं। एक शख्स गुफ्तगू करता है तो उसको आप टेप में रिकॉर्ड कर लेते हैं। कोई शख्स गुफ्तगू करता है तो आप उसको वीडियो के जरिए रिकॉर्ड कर लेते हैं। दुनिया में आज की जो इजादात हैं ये हमें बता रही हैं कि इंसान जब दुनिया में कोई काम सर अंजाम देता है, कोई गुफ्तगू करता है तो उसकी वीडियो बन जाती है, उसकी ऑडियो बन जाती है, उसकी पिक्चर्स बन जाती हैं। ये जो कैमरा है, डिवाइस है, ये सारी की सारी जमीन की पैदावार है। कोई लोहे से बना है, कोई जमीन से आया, कोई जो है वो तार बनी है किसी रबड़ से, वो भी जमीन से पैदा हुआ। तो ये तमाम की तमाम चीजें जो इंसान की गुफ्तगू को, इंसान के आमाल को और इंसान की वीडियोस को रिकॉर्ड कर रही हैं, ये सारी की सारी जमीन से पैदा हुई हैं। तो इससे हमें ये बात समझ जानी चाहिए कि जब एक इंसान जमीन से ये चीजें पैदा करके इंसानी आमाल को, इंसानी अक़वाल और इंसानी अफ़आल को एक जगह पर जमा कर लेता है, एक जगह पर महफूज कर लेता है, तो खालिक कायनात जो खुद जमीन के खालिक और पैदा करने वाले हैं, उनमें सलाहियत और ताकत और कुदरत मौजूद है कि इंसान ने जिस जमीन के गोशा पर गुनाह किया उस जमीन में ये सलाहियत पैदा फरमा देते हैं कि जमीन उसको गुफ्तगू को, उसके फेल को, उसके अमल को रिकॉर्ड करती है और क़यामत के दिन ये अल्लाह के दरबार में बोल पड़ेगी। इसी तरह दूसरी चीज जो इंसान के आमाल को लिखती है और इंसान के आमाल को महफूज करती है, इंसान के गुनाहों पर गवाह बनती है, वो इंसान के अपने आज़ा हैं, इंसान के अपने हाथ, पाँव, जुबान, जिस्म का हर वो उज़्व जिससे इंसान ने गुनाह किया हो, वो इंसान के आज़ा उन गुनाहों का पर गवाही देंगे। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया सूरत यासीन में,
अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आज के दिन इंसान के मुंह पर अल्लाह फरमाते हैं कि हम मोहर लगा देंगे, आज उसके हाथ बोलेंगे, आज उसके पांव गवाही देंगे कि उसने क्या क्या कारनामे सरअंजाम दिए। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह आप बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि चश्म गोयत करदअम गमजा हराम, आंखें गवाही देंगी कि ऐ खुदा इन आंखों से इस बंदे ने गलत काम को किया और गलत नजर डाली। गोश गोयत चीद अम सुउल कलाम, इंसान के कान अल्लाह के सामने ये अर्ज करेंगे कि या अल्लाह इस बंदे ने हमारे जरिए से गीबतें सुनी, हमारे जरिए से गाने सुने, सुउल कलाम बुरा कलाम सुना, इंसान के कान गवाही देंगे। इसी तरह लब्बा गोयत मन चुनी बोसीदाम, इंसान के होंठ गवाही देंगे कि या अल्लाह इस बंदे ने हमारे जरिए गलत बोसे दिए, गुनाह के बोसे दिए। ये इंसान के आज़ा कयामत के दिन गवाही देंगे। और फरमाया दस्त गोयत मन चुनी दुज़दीदाम, और इंसान के जो हाथ हैं ये कयामत दिन गवाही देंगे कि या अल्लाह इसने हमारे जरिए से इस बंदे ने चोरी की है। इंसान के पाँव के जरिए सैनमा गया है, पाँव के जरिए गलतकारी की तरफ गया है, तो क़यामत के दिन ये पाँव गवाही देंगे। तो इंसान के आज़ा उसके आमाल पर गवाही देंगे। अगर वो मिना में, मुज़दलिफा में और नेक कामों की तरफ गया है तो जमीन का वो हिस्सा और इंसान के जिस्म के आज़ा ये गवाही देंगे कि अल्लाह इस बंदे ने हमसे नेक काम किया था। तो पहला गवाह इंसान के गुनाहों पर जमीन का वो गोशा जिस पर गुनाह किया। दूसरा गवाह इंसान के अपने आज़ा, इंसान के अपने जिस्म के हिस्से जिनके जरिए से उसने गुनाह किया। और तीसरे गवाह कुरान करीम इरशाद फरमाता है किरामन कातिबीन यालमून मा तफ़अलून, इंसान के दाएं बाएं अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बिठाया है जो इंसान के आमाल को लिखते हैं। ये आमाल लिखने वाले फरिश्ते, इनको भी पता है कि इस शख्स ने फला फला गुनाह सरअंजाम दिया। तो किरामन कातिबीन और फरिश्ते ये भी इंसान के गुनाहों पर गवाह होंगे। और चौथा गवाह जो इंसान के आमाल पर होगा वो इंसान का नामा आमाल है, जिसे हम सहीफा अमाल कहते हैं। इंसान जो भी काम करता है, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, तो फरिश्ते उनको रजिस्टरों में लिख लेते हैं। इन रजिस्टरों को नामा आमाल कहा जाता है। अगर अच्छे काम सर अंजाम दिए तो इसके नामा आमाल में अच्छे आमाल लिखे जाएंगे, और अगर खुदा न खास्ता इंसान ने बुरे आमाल किए, इंसान ने गुनाह का काम किया, तो कयामत के दिन जो नामा आमाल इंसान का खोला जाएगा उसमें इंसान के गुनाहों को पेश किया जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे कि ये चीजें हमारे खिलाफ गवाही दें, ये चीजें क़यामत के दिन हमारे खिलाफ बोले। अल्लाह हम सबको इस बात से महफूज रखे। तो इंसान पे के आमाल पर और इंसान के गुनाहों पर ये चार किस्म की चीजें हैं जो गवाह बनती हैं। अब एक इंसान है, उससे ये गुनाह सरजद हुआ है, तो सवाल ये है कि अब ये चार गवाह हमारे ऊपर क़यामत के दिन गवाही देंगे, तो जो इंसान अपने ऊपर जुल्म कर चुका, जो शख्स गुनाह कर चुका, अपने आप को वो अल्लाह ताला का नाफरमान बना चुका, अब ऐसी सूरत क्या हो, ऐसा हल क्या हो कि वो बंदा करे तो क़यामत के दिन ये जो गवाह हैं इनमें से एक गवाह भी इंसान के खिलाफ गवाही न दे सके। कोई गवाह भी इंसान के खिलाफ अल्लाह के दरबार में न बोले कि या अल्लाह इसने ये गुनाह किया था। देखिए दुनिया है, दुनिया में एक शख्स से जुर्म होता है, मुजरिम को जब अदालत के कमरा में ले जाया जाता है तो मुजरिम की ख्वाहिश ये होती है कि मेरे खिलाफ जो गवाह हैं वो गवाही न दें, मेरे खिलाफ जिन्होंने सबूत पेश करने हैं वो सबूत पेश ना करें, और अगर वो सामने आते हैं तो मेरे खिलाफ गवाही न दें, या तो गवाह ना आए, या अगर गवाह आते हैं तो मेरे खिलाफ गवाही न दें। बिल्कुल इसी तरह बंदा इंसान मुसलमान जब अल्लाह का नाफरमान हो जाता है, गुनाह इससे सरजद हो जाते हैं, तो ये भी चाहता है कि जो चार किस्म के गवाह हैं क़यामत के दिन ये गवाह मेरे खिलाफ ना हो जाए, क़यामत के दिन ये गवाह
اللہ کے دربار میں میرے خلاف گواہی نہ دے دے اور میں پکڑا نہ جاؤں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک ارشاد فرمائی ہے جس کو سن کر بندہ گناہ گار کو تسلی ہوتی ہے کہ یا اللہ، آپ نے کتنا کرم فرمایا کہ آپ نے ان تمام گواہوں کو میرے خلاف گواہی دینے سے روک رکھا۔ وہ حدیث مبارک کیا ہے وہ عرض کی جاتی ہے، لیکن اس سے قبل کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد اس کے گناہ اس سے دور کیسے ہوں گے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شخص توبہ کرے۔ علامہ الشیخ ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ نے شرح مسلم میں ایک حدیث کے تحت یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ آپ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے، اگر کوئی شخص توبہ کرتا ہے تو توبہ میں انہوں نے فرمایا کہ 3 شرطیں ایسی ہیں جو اللہ کے حقوق ہیں اور ایک شرط ایسی ہے جو بندوں کے حق ہے۔ گویا توبہ کے لیے 4 شرائط ہیں۔ 3 شرائط کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے اور ایک شرط کا تعلق انسان کی ذات کے ساتھ ہے، بندوں کے ساتھ ہے۔ وہ 4 چیزیں، وہ 3 چیزیں جن کا تعلق انسان اور اللہ کے ساتھ ہے، ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان نے جو گناہ کیے ہیں اللہ معاف فرمائے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے روگردانی کی ہے، تو اس کو چاہیے کہ جب توبہ کرے گا تو توبہ میں ان چیزوں کو بہت زیادہ خیال رکھے۔ نمبر 1، ان یقلع عن المعصیہ، انسان کو چاہیے کہ انسان معصیت اور گناہ کو فی الفور چھوڑ دے۔ مثلا ایک شخص تھا، وہ گانے سنتا ہے، نامحرم کو دیکھتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، سود کھاتا ہے، رشوت لیتا ہے، مال چوری کرتا ہے، تراز دستی کرتا ہے۔ جو گناہ انسان کر رہا ہو، ان یقلع عن المعصیہ، فوراً اس گناہ کو چھوڑ دے۔ ایسا نہ ہو نامحرم کو دیکھ بھی رہا ہے اور لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھ رہا ہے، نامحرم کو دیکھ بھی رہا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ تو گناہ انسان چھوڑنے کا معنی کہ بالکلیہ گناہ سے دور ہو جائے۔ توبہ کی دوسری شرط یہ ہے ان یندم علیہا، انسان نے جو گناہ کیا ہے اس گناہ پر دل سے ندامت بھی ہو، اس گناہ پر دل سے ندامت ہو، دل میں یہ کڑھن پیدا ہو، دل میں یہ غم پیدا ہو، دکھ پیدا ہو کہ ہائے میں نے کتنا بڑا گندا کام کیا، میں اپنے محسن اور اپنے مالک کا احسان مند کیوں نہ ہوا، میں نے ان کا احسان کیوں نہ مانا، بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا، مجھ پر رحم فرمایا، مجھ پر عنایات کی ہیں، اپنے اس مالک اور اس محسن کا میں نے یہ بدلہ دیا کہ میں اس کی اطاعت سے روگردانی کرنے لگا، میں اس کے حلال کردہ چیزوں کو حرام سمجھنے لگا اور اس کی جو حرام کردہ چیزیں تھیں میں ان کو کرنے لگا اور ان کو حلال سمجھنے لگا۔ انسان جب اللہ تعالیٰ کے احسانات کو، اللہ تعالیٰ کے انعامات کو اپنی ذات کے اوپر جو انسان کے ہیں، اگر انسان اس کو سوچے تو اس کی طبیعت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان گناہ کے قریب نہ جائے۔ دیکھیے حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ اگر جہنم نہ بھی ہوتی، ایک تو ہے کہ ایک بندہ گناہ سے ڈرتا ہے، رکتا ہے، کیوں کہ اگر گناہ کروں گا تو جہنم میں چلا جاؤں گا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر جہنم نہ بھی ہوتی، عذاب الہی نہ بھی ہوتا، تب بھی اللہ تعالیٰ کے احسانات کا حق یہ تھا کہ انسان اللہ کی نافرمانی سے رک جاتا۔ تو دوسری چیز یہ ہے ان یندم علیہا، کہ انسان دل میں کڑھے، دل میں یہ خوف پیدا کرے، دکھ اور غم پیدا کرے کہ میں نے اپنی محسن ذات، اس ذات کا میں نے جو ہے وہ خیال نہیں رکھا، اپنی محسن ذات جو وہ چاہتی تھی میں نے اس کو نہیں کیا۔ اور توبہ کی تیسری شرط ان یعزم عزما جازما اللہ یعود الیہ ابدا، انسان ایسا عزم اور ارادہ پختہ کر لے کہ میں آئندہ اس گناہ کو کبھی نہیں کروں گا۔ ہم اپنے دل میں یہ بات ٹھان لیں، دنیا میں جو کچھ بھی ہو جائے، جو بھی حالات ہم پر آ جائے، شدید تقاضا بھی انسان پر آ جائے، لیکن پھر بھی انسان گناہ کی طرف نہ جائے گا
یہ عزم مسمم جب انسان کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ یہاں ایک بات بطور خاص سمجھنی چاہیے، وہ یہ دیکھیے، ایک ہے کہ انسان عزم کرے، توبہ کی شرط عزم کرنا ہے کہ آپ نے پختہ ارادہ کر لیا، آپ نے پختہ جو ہے وہ ارادہ کر لیا، پختہ عزم کر لیا کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ انسان ضعیف ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں خلق الانسان ضعیفا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے تو انسان کو ضعیف اور کمزور پیدا کیا ہے۔ ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان نے گناہ کیا تھا، توبہ کی کہ یا اللہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، پھر بھی بشری تقاضے کے تحت، پھر بھی انسان کے طبی تقاضے کے تحت اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ اب اگر اس سے گناہ سرزد ہوتا ہے، وہ دوبارہ توبہ کر لے، پھر توبہ ٹوٹ جائے دوبارہ کر لے، پھر توبہ ٹوٹ جائے دوبارہ کر لے، حتیٰ کہ اگر اس سے دن میں 70 مرتبہ بھی توبہ ٹوٹتی ہے، پھر دوبارہ عزم پختہ کر لے تو انشاءاللہ اس کے سابقہ گناہوں کو اللہ معاف فرمائے گے۔ علماء کرام نے یہاں پر دو باتیں بطور اہمیت کے لکھی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ دیکھیے، یہ جو فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص جو گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے، تو توبہ کرنے والا شخص اگر اپنی توبہ پر اصرار نہیں کرتا، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، کہ اگر نیک بندے اللہ کے وہ ہیں کہ اگر ان سے گناہ ہوتا ہے توبہ کر لیتے ہیں، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، لیکن اس گناہ پر اصرار نہیں کرتے۔ اس کو ذرا اچھی طرح سمجھنا ہے، اصرار کا کیا معنی ہے؟ بار بار اگر ایک بندے سے گناہ ہو رہا ہے تو یہ اصرار ہے یا کیا ہے؟ اس کے لیے دیکھیں کہ اصرار دو قسم کا ہوتا ہے۔ نمبر ایک، لغوی اصرار۔ لغوی اصرار کا معنی ایک بندہ 10 مرتبہ گناہ کر لے تو لغت اور ڈکشنری اور زبان کے اعتبار سے کہہ دیں گے کہ یہ گناہ کا اعادہ کر رہا ہے، یہ گناہ پر مصر ہے اور اصرار کر رہا ہے۔ لیکن اصرار کا شرعی معنی یہ نہیں ہے۔ اصرار کا شرعی معنی کیا ہے؟ اصرار کا شرعی معنی یہ ہے الاقامت علی القبیح بدون الاستغفار والتوبہ۔ علامہ آلوسی بغدادی رحمہ اللہ روح المعانی میں فرماتے ہیں، ایک بندہ کسی برائی پر اس طرح بار بار آ رہا ہے کہ نہ توبہ کرتا ہے نہ استغفار کرتا ہے تو یہ اصرار کرنے والا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی بندہ اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، اس سے برائی سرزد ہو جاتی ہے، لیکن توبہ کر لیتا ہے، پھر ہو جاتے پھر توبہ کر لیتا ہے، تو یہ گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں۔ گناہ پر اصرار کرنے والا وہ شخص ہوتا ہے کہ گناہ کرتا چلا جائے، نہ توبہ کرتا ہے نہ استغفار کرتا ہے۔ تو تیسری شرط انسان کے توبہ کی یہ ہے کہ وہ اپنی اس توبہ پر جو ہے وہ یہ عزم کر لے کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اور ایک جز جس کا تعلق انسان کے ساتھ ہے وہ یہ کہ اگر کسی شخص نے کسی انسان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی، اس کا حق کھایا، اب چوتھی شرط یہ بھی ہے کہ جس شخص کا حق کھایا ہے اس کو حق ادا کرے۔ کسی سے رقم چھینی تھی، توبہ تو کر لی ہے، لیکن اس کا اہم جز کہ اس شخص کے پیسے واپس کر دے۔ کسی شخص سے ناحق رقم لی تھی، رشوت لی تھی، چوری کی تھی، ڈاکہ ڈالا تھا، چھین لی تھی، اب اس کی رقم واپس کر دے۔ کسی کو گالم گلوچ کیا تھا، اللہ سے تو معافی مانگ لی، لیکن اب بندے سے بھی معافی مانگے کہ بھائی مجھے معاف کر دیں، میں نے غلطی کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم اور پیغمبر علیہ السلام نے احادیث مبارک میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب بھی کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ پر 4 قسم کے چیزیں اس پر گواہ بن جاتی ہیں۔ اب 4 قسم کی جو چیزیں انسان کے گناہ پر گواہ بنتی ہیں، تو اب انسان چاہتا ہے کہ جو چیزیں میرے گناہوں پر گواہ بنی ہیں، قیامت کے دن یہ چیزیں اپنی گواہی نہ دیں۔ اس کے لیے انسان کیا نسخہ کیمیا سر انجام دے؟ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب التشرف فی احادیث تصوف میں
ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل کی ہے، بڑی عمدہ، اور ہمارے جیسے گناہ گار افراد کے لیے وہ امید کی ایک روشنی ہے، امید کی کرن ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اذا تاب العبد انسى اللہ الحفظۃ ذنوبہ، جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو بھلا دیتے ہیں۔ نمبر ایک الحفظۃ، کرامن کاتبین کو، وَأَنْسَى ذَلِكَ جَوَارِحَهُ وَمَعَالِمَهُ مِنَ الْأَرْضِ، اور جب بندہ توبہ کرتا ہے تو جو اعضاء اور جسم کے حصے گناہ کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان اعضاء سے بھی گناہوں کو بھلا دیتا ہے۔ وَمَعَالِمَهُ مِنَ الْأَرْضِ، زمین کے جس حصہ پر انسان نے بیٹھ کر گناہ کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کے حصہ سے بھی گناہوں کو بھلا دیتا ہے۔ ظاہری بات ہے کرام کاتبین بھی بھول چکے، زمین کا حصہ بھی بھول چکا، تو قیامت کے دن صحف میں بھی وہ نہیں لکھے جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حتی یلقى اللہ ولیس علیہ شاہد من اللہ بذنب، قیامت کے دن جب یہ بندہ اپنے رب کے دربار میں جائے گا تو اس کے خلاف بولنے والا ایک گناہ بھی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، کیسی عمدہ بات اور کیسی تسلی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم جیسے شخصوں کو عطا فرمائی ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ انسان جب گناہ ہوتا ہے تو گناہ کے بعد توبہ ضرور کرے، توبہ ضرور کرے۔ نمبر ایک، اس گناہ کو دل سے برا سمجھے، اس گناہ سے دور ہو جائے۔ نمبر دو، دل میں ندامت ہو۔ نمبر تین، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ نمبر چار، اگر کسی انسان کے ساتھ وہ گناہ متعلق ہے تو اس انسان سے معافی مانگ لے، اس انسان سے معافی مانگ لے، اگر وہ حقوق العباد میں سے ہو، اگر وہ حق اللہ میں سے ہے تو پھر انسان سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے التشرف میں جب یہ حدیث نقل فرمائی تو بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا انص اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے اعضاء سے، زمین سے اور کرامن کاتبین سے ان گناہوں کو بھلا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں فرشتوں کو کہتا ہوں فرشتے بھلوا دیتے، نہیں، بلکہ فرمایا میں بھلا دیتا ہوں۔ کیا مانا؟ کہ میں اس سے بھی ختم کرا دیتا ہوں، اس سے بھی ختم کرا دیتا ہوں، اس سے بھی۔ یہ کیوں فرمایا؟ یعنی گناہوں کو بھلوانے کی نسبت فرشتوں کی طرف نہیں کی بلکہ وہ اپنی ذات بابرکات کی طرف کی ہے۔ اس کی وجہ تاکہ انسان کے عزت اور آبرو رکھ لی کہ قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ فرشتے بندوں کو کہیں کہ دیکھو ہمارا تم پر احسان ہے کہ ہم نے تم کو بچا لیا اور دنیا میں تمہاری آبرو رکھ لی۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کے بجائے خود کی طرف اس نسبت کو جو ہے وہ پھیرا اور فرمائے کہ میں ان کو بھلا دیتا ہوں۔ دیکھیے بہت اہم بات اس میں یہ بھی ہے کہ ایک دنیا کا قانون ہے اور ایک اللہ کا قانون ہے۔ دنیا کا قانون یہ ہے کہ جب کسی پر کوئی مقدمہ ہوتا ہے، اگر اس کو برات مل بھی جاتی ہے، جج اس کو بری بھی کر دیتا ہے، لیکن اس کے ریکارڈ کو محفوظ رکھا جاتا ہے۔ استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم اس مقام پر جب یہ مضمون بیان فرماتے ہیں تو بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں۔ استاد جی فرماتے ہیں کہ دنیا کا قانون یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص جرم کرتا ہے تو اس کو پکڑا جاتا ہے، اس کے خلاف کیس چلتا ہے۔ اگر کیس ختم ہو جاتا ہے، جج عدالت بری کر دیتے ہیں اس شخص کو، تو اس شخص کا ریکارڈ جو ہے وہ متعلقہ تھانوں میں ہوتا ہے۔ استاد جی کے بقول اس شخص کو ریکارڈ یافتہ شخص کہا جاتا ہے۔ کیا مانا؟ کہ اس شخص کے گناہوں کا، اس شخص کی چوریوں کا، ڈکیتیوں کا ریکارڈ فلاں تھانے میں موجود ہے، لیکن قربان جائیں اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی انسان سے گناہوں کو دور کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ریکارڈ کو بھی ختم فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے، انسان کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو ہمارا جو کام ہے وہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بہت دور کرنے کی کوشش کریں۔ گناہ دور کیسے ہوں گے؟ حکیم الامت
मुजद्दिद उल मिल्लत मौलाना अशरफ अली थानवी नव्वर अल्लाहु मरकदहु इरशाद फरमाते हैं कि इंसान गुनाह कैसे छोड़ेगा, उसके लिए 3 काम करे। नंबर 1, सबसे पहले खुद हिम्मत करे। कई बार ऐसे होता है कि इंसान कम हिम्मती करता है, सुस्ती और काहली करता है, गुनाह नहीं छोड़ता। तो हिम्मत से इंसान काम ले। जब हिम्मत से, शौक से, कोशिश से काम लेगा तो फिर उसको गुनाह छोड़ने में बड़ी आसानी होगी, उसको गुनाह छोड़ने में तकलीफ और परेशानी नहीं होगी। नंबर 2, इंसान अल्लाह ताला से गुनाहों के छोड़ने की हिम्मत और तौफीक भी मांगे, तौफीक भी मांगे। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। गुनाहों से फिरने की तौफीक और नेकी की तरफ रगबत की हिम्मत ये अल्लाह ताला ही देते हैं। तो अल्लाह ताला से इंसान मांगे कि या अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं फला गुनाह छोड़ दूं। और तीसरा काम हजरत थानवी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि बंदे को चाहिए कि खासाने खुदा से दुआ की दरख्वास्त करे, खासाने खुदा से दुआ की दरख्वास्त करे, यानी नेक बुजुर्गों की खिदमत में हाजिर हो। नेक बुजुर्गों को मसलन आज के दौर में हम बिहम्दिल्लाह ताला खानकाह हनफिया मरकज अहलुस सुन्नत वल जमात सरगोदा से वाबस्ता हैं। उस्ताद मोहतरम हजरत मुतकल्लिम इस्लाम दामत बरकातुहुम हमारे पीर मुर्शिद हैं। खासाने खुदा से दुआ करें। क्या माना, अगर हम में से किसी से कोई गुनाह हो रहा है, गुनाह नहीं छूट रहा, तो हम, क्योंकि उस्ताद जी हमारे उस्ताद भी हैं, पीर मुर्शिद भी हैं, हमें चाहिए कि हम माहाना उस्ताद जी को खत लिखें और खत लिखकर अपनी जो हालत है वो हालत उस्ताद जी की खिदमत में अर्ज करें कि हमारे यहाँ से, मेरे आज़ा से ये गुनाह सरजद हो रहा है, मेरा जहन ये गुनाह कर रहा है, मेरे दिल में इस गुनाह के ख्यालात आ रहे हैं। उस्ताद जी हजरत हमारी जो है वो आप इल्तिजा सुने और अल्लाह के दरबार में आप दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इस गुनाह से महफूज रखे। तो खानकाह में उस्ताद मोहतरम से बैत का मकसद भी यही है कि उस्ताद जी के जो इरशादात हैं, जो मलफूजात हैं, हम उन्हें अपनी जिंदगी का जुज बनाएं। और अगर गुनाह होता है तो गुनाह छोड़ने की कोशिश करें, खुद हिम्मत करें, दुआ करें, और जब उस्ताद जी को अपने हालात लिखें तो उस्ताद जी से भी दुआ कराने की हम भरपूर कोशिश भी करें और दरख्वास्त भी करें। ये जो आयत मुबारका आपकी खिदमत में मैंने पढ़ी है, वाफ़ु अन्ना वग़फिर लना वरहमना अंत मौलाना, रूहुल मानी में अल्लामा आलूसी बगदादी रहमहुल्लाह ने वाफ़ु अन्ना का तर्जमा ये किया है, उम्हु आसारा जुनूबिना, ए अल्लाह हमें मुआफ फरमा। क्या माना कि हमारे गुनाहों के आसार और हमारे गुनाहों के निशानात और उनके गवाहों को मिटा दीजिए। यानी जब हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हमें माफ फरमा, तो माफी का माना कि गुनाहों पर जो अल्लाह ताला मुआवजा करेंगे वो भी खत्म फरमा, और गुनाहों के जो आसार होते हैं, गुनाहों के जो निशानात हैं, बल्फाज दीगर गुनाहों पर जो गवाह हैं, या अल्लाह उनको भी खत्म फरमा। नंबर 2, वग़फिर लना, ए अल्लाह हमारी मग़फ़रत फरमा। मग़फ़रत 2 चीजों से होती है। उस्ताद मोहतरम इरशाद फरमाते कि मग़फ़रत का लफ्ज गुफरान से है। गुफरान का माना होता है ढांपना। अब ढांपा कैसे जाता है? गंदगी है, गंदगी को अब कैसे ढांपेंगे? बेसत्रिल कबीह, या अल्लाह हमारी जो कबीह और बुरी चीजें हैं, या अल्लाह उनको आप ढांप दीजिए, उनको ढांप दीजिए। जब इंसान की कबाहत, जब इंसान के गुनाह, जब इंसान की बुराई ढांप ली जाए, अब क्या? व इजहारिल जमील, व इजहारिल जमील, या अल्लाह हमारे अच्छाई को आप जाहिर फरमा दें। तो वग़फिर लना जब हम दुआ करें तो ये ज़हन में रखें कि हम अल्लाह से जो मग़फ़रत मांग रहे हैं, इस मग़फ़रत का माना कि हमारे कबाइह को, बुराइयों को अल्लाह ताला ढांप दें और हमारी अच्छाइयों को अल्लाह तबारक व तआला जाहिर फरमा दे। नंबर 3, वरहमना, अल्लाह हम पर रहम फरमा। रहम का माना यह है कि गुनाहों की वजह से अपने रहमत को हमसे दूर न हटा, गुनाहों की वजह से अपने लुत्फ और करम को हमसे दूर न हटा, गुनाहों की वजह से अपनी इनायात को और बरकत को हमसे दूर न हटा। देखिए, एक बच्चा है, जब वाले साहब उससे नाराज होते हैं, गुस्सा करते हैं, तो जेब खर्च मसलन बंद कर दिया,
بولنا بند کر دیا، بچے نے والد صاحب کی خدمت میں درخواست کی، معافی مانگی، والد صاحب نے معاف کر دی۔ اب بچہ کہتا ہے کہ ابو جان ایسا کریے، آپ پہلے میرا جیب خرچ بند کر رہے، آپ پہلے مجھ سے گفتگو نہیں کر رہے، اب اپنی گفتگو کو بھی جاری کیجئے اور میرے جیب خرچ کو بھی جاری کیجئے۔ انسان نے جب اللہ تعالیٰ سے عفو اور مغفرت مانگ لی ہے، معافی اور اپنے گناہوں کو ڈھانپنا مانگ لیا، اب ہم نے عرض کیا ورحمنا، یا اللہ وہ عنایات جو آپ کرتے چلے آ رہے تھے، عنایت خاصہ، اب ان کو دوبارہ جاری کر دیجئے۔ تو حضرت علامہ آلوسی بغدادی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے، آپ جو کہ حکیم الامت ہیں، آپ نے رحمت کی بڑی عمدہ تفسیر بیان فرمائی۔ فرمایا جب انسان اللہ سے رحمت مانگے تو رحمت میں 4 چیزیں اللہ سے مانگے۔ بس میں مختصراً عرض کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا۔ انسان 4 چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ نمبر 1 توفیق طاعت۔ جب ہم کہیں اے اللہ ہم پر رحم فرما، اس کا معنی کہ ہمیں اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ جب انسان گناہ کرتا ہے، مثلا بدنگاہی کی، اس سے توفیق چھن جاتی ہے۔ اب تلاوت کرتا ہے، تلاوت میں مزہ نہیں آتا۔ اب نماز پڑھتا ہے، نماز کی حلاوت چھن گئی۔ ذکر کرتا ہے، قلب اس طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ یہ گناہوں کے اثرات ہیں۔ تو فرمایا کہ جب ہم اللہ سے رحمت مانگیں تو رحمت میں ایک یہ نیت کریں کہ اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو توفیق ہم سے چھن گئی تھی، وہ توفیق ہمیں دوبارہ عطا فرمائے۔ تو پہلی چیز مانگنی ہے توفیق اطاعت، اطاعت کی توفیق مانگیں۔ نمبر 2 دوسری چیز فراخی معیشت، کہ ہم اپنی معیشت اور اپنی رزق و روزی میں فراخی مانگیں۔ دیکھیے جب انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کی وجہ سے انسان کے رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ گناہ کرے گا، خیرات نہیں کرے گا، بارش رک جائے گی۔ اگر پہلے کماتا تھا بہت زیادہ، اب کمانا بند کر دے گا، بند ہو جائے گا۔ انسان زنا کرتا ہے، زمین شگوفے جو ہے وہ لانا بند کر دیتی ہے۔ آپ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، آسمان سے بارش آنا بند ہو جاتی ہے۔ تو گناہوں کی وجہ سے انسان کی معیشت اور رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم رحم کی دعا مانگیں، رحمت کی دعا مانگیں، تو فراخی معیشت کی دعا بھی مانگیں۔ نمبر 3 رحمت میں ہم ایک یہ مانگے بے حساب مغفرت۔ حضرت تھانوی فرماتے رحمت کی ایک تفسیر بے حساب مغفرت بھی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہمیں ڈھانپ دے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ اس ایسے مغفرت ہو کہ جس میں بڑے گناہ بھی معاف ہو جائیں اور انسان کے چھوٹے گناہ بھی معاف ہو جائیں، کبیرہ اور صغیرہ ہر قسم کے گناہ معاف ہو جائیں۔ اور چوتھی بات فرمایا ورحمنا کی چوتھی تفسیر یہ ہے دخول جنت، دخول جنت، کہ انسان جنت میں داخل ہو جائے، ہم یہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں اپنے حساب کتاب میں بہت زیادہ نرمی کی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم حساب دیں، بس آپ کا کرم ہے، آپ کا لطف ہے اور آپ کا احسان یہ ہے کہ اللہ ہم پر مہربانی کیجیے۔ ورحمنا کی جو تفسیر حضرت تھانوی نے کی وہ یہ 4 چیزیں ہیں، اور خود علامہ آلوسی بغدادی رحمہ اللہ نے اس کی جو تفسیر کی ہے، آپ فرماتے ہیں تفضل علینا بفنون الاعلیٰ، اے اللہ ہم پر طرح طرح کی نعمتوں کا فیضان فرما، ما استحقاقنا بافانین العقاب، اگرچہ ہم طرح طرح کے عقاب اور سزا کے مستحق ہیں، آپ ہمیں سزا نہ دیں بلکہ آپ ہم پر رحم اور کرم فرمائیں۔ تو انسان کو جب گناہ ہو جائے تو گناہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ سے واعف عنا، عفو مانگے، معافی مانگے، واغفر لنا، گناہوں پر پردہ ڈالنے کی درخواست کریں، ورحمنا، اور جو ہم سے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی عنایات رک گئیں، اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل رک گیا، ہم اس کو دوبارہ جاری کرنے کی اللہ کے دربار میں کوشش کریں۔ تو آج کی اس محفل کے عنوان میں میں نے آپ کی خدمت میں توبہ کے حوالے سے چند باتیں عرض کی ہیں۔ میں خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1 انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے 4 چیزیں اس کے گناہوں پر گواہ بن جاتی ہیں۔ نمبر 1 انسان کی زمین کا وہ حصہ جہاں انسان نے گناہ کیا۔ نمبر 2 انسان کے اعضاء۔ نمبر 3 کرام الکاتبین۔ نمبر 4
इंसान के नाम आमाल। इन 4 गवाहों से हर बंदा चाहता है कि मेरी जान बख्शी हो जाए, क़यामत के दिन मुझ पर गवाही ना दे। उसके लिए है कि इंसान तौबा करे। हुजूर अलैहि सलाम फरमाते हैं कि जब तौबा करता है, अल्लाह ताला इन 4 किस्म के गवाहों से उसकी बरात कर देते हैं। तौबा क्या चीज है? इमाम नववी रहमहुल्लाह ने तौबा की 3 शराइत जिनका ताल्लुक अल्लाह की जात के साथ है उनको बयान फरमाया, और एक शर्त जिसका ताल्लुक इंसानों के साथ है उसको भी बयान फरमाया। अल्लाह के साथ जिन चीजों का ताल्लुक है, नंबर 1, गुनाहों को फौरन छोड़ दें। नंबर 2, दिल में डर, खौफ, निदामत पैदा हो। और नंबर 3, आइंदा न करने का आज़म हो। और बंदों के साथ जो तौबा का जुज वाबस्ता है वो ये कि अगर बंदों के हुकूक इसके जिम्मा आयद हुए तो वो आप अदा कर दे। तो अल्लाह तबारक व तआला जब इंसान को तौबा की तौफीक देता है तो इंसान को दुआ करनी चाहिए, वाफ़ु अन्ना वग़फिर लना वरहमना। वाफ़ु अन्ना का माना, हमने जो गुनाह किए हैं उस गुनाह पर जो गवाह हैं, उसके जो आसार हैं, उसके जो निशानात हैं, उसको बख्श दीजिए, खत्म कर दीजिए। वग़फिर लना, हमारे कबीह चीजों को छुपा दीजिए, हमारी अच्छी चीजों को जाहिर फरमा दीजिए। और वरहमना, हम पर रहम कीजिए। रहम का माना, पहली बात रहम ये कीजिए कि हमसे जो इताअत की तौफीक छीन गई वो तौफीक दे दीजिए। नंबर 2, गुनाह की वजह से जो रिस्क तंग हो गया, रिस्क में फराखी कर दीजिए। नंबर 3, हमारी बगैर हिसाब किताब के मग़फ़िरत कर दीजिए। नंबर 4, जन्नत में हमें बिला हिसाब दाखिल फरमा दीजिए। इन और हमें अल्लाह ताला से बार बार हिसाब यसीर और नरम हिसाब मांगना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमसे जो कमी कोताही हो चुकी है, अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए। अगर हमसे गुनाह हो जाए तो हम बार बार तौबा करें, बार बार तौबा करें, एक मरतबा तौबा करें, अज़म मुसम्मम के साथ तौबा करें। अगर टूट भी जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, दोबारा कर ली जाए। अगरचे इंसान अपनी तौबा 70 बार भी करनी पड़े, लेकिन तौबा से गाफिल नहीं रहना चाहिए। उस्ताद मोहतरम जब अपने मुरीदीन में गुफ्तगू फरमाते हैं तो एक बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं कि इंसान सुन्नतों पर अमल करने वाला बने और गुनाहों से बचे। और फरमाए कि अगर गुनाह हो जाए तो गुनाह होने के बाद तौबा करे, इससे अल्लाह ताला खुश होते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुख्तसर सा जिक्र कर लेते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह,
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الله جل جلاله وتعالى شانه وعم نواله الله 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 الله
اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جن حضرات نے بیعت کرنی ہے استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم سے، ان سے گزارش ہے کہ جس نمبر سے آپ کو زوم ایپ کا لنک موصول ہوا ہے جو کہ ہماری پوسٹ کے آخر میں لکھا ہوا ہے، اس نمبر پر رابطہ فرما لیں تو انشاءاللہ بیعت کا طریقہ کار اور اس کا جو مکمل نظام ہے اس کے متعلق وہاں سے آپ کو معلومات فراہم کر دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خانقاہ حنفیہ کے ساتھ، ہمیں اپنے شیخ و مرشد متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ وابستہ رکھے اور ہمیں گناہوں سے محفوظ زندگی عطا فرمائے۔ اگر ہم سے گناہ ہو جائے اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور توبہ کو قبول اور منظور بھی فرمائے۔ اب دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الکافرین۔ یا اللہ ہم سب کی مجلس خانقاہی مجلس میں حاضری کو قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جو گناہ ہم نے کیے جان بوجھ کر یا بھول کر، سب کے سامنے کیے یا چھپ کر کیے، یا اللہ دانستہ کیے یا نادانستہ کیے، یا اللہ بڑے کیے چھوٹے کیے، یا اللہ ہم کو ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم صدق کے دل سے آپ کے دربار میں توبہ کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجل نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضے کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں انہیں شفا عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرما، جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے سامان و زاد راہ بنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں قیامت کے دن جام کوثر نصیب فرما، جنت میں حضور علیہ السلام کی رفاقت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے پیر و مرشد حضرت متکلم اسلام دامت برکاتہم سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ استاذ محترم کی زندگی میں برکت عطا فرما، علم و عمل میں برکت عطا فرما۔ آپ کے جتنے بھی دینی کام ہیں یا اللہ انہیں اپنی برگاہ میں قبول اور منظور فرما۔
یا اللہ استاذ محترم کی زندگی میں برکت عطا فرما، آپ کے علوم سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما، مرکز اہل سنت والجماعت اور خانقاہ حنفیہ کے فیض کو چار دانگ عالم میں عام فرما، یا اللہ تمام لوگوں کو مرکز اہل سنت والجماعت سے علم اور عمل حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، مرکز اہل سنت والجماعت کی ضروریات کو خزانہ غیب سے یا اللہ مکمل فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔